عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بیٹے اس کی آواز پہلے ٹھیک تھی، ہمیں ایک سادی آواز بس چاہیے۔ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ میرے حضور کا ذکر ہے بھی تو اتنا ہی میٹھا، آپ ساری دنیا کے شہد اکٹھے کر کے نچوڑ دو، اتنا رس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ان کے ذکر کی توفیقات عطا فرمائی ہیں۔ میں منتظمین کے ایک ایک فرد سے لے کر مجلس کے آخری شخص تک تمام افراد کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ مجلس ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہم سب کو نصیب رہے۔ ہمیں ایکو نہیں چاہیے، صرف ایک سادی آواز چاہیے تاکہ بات ذرا تھوڑی صاف سمجھ آ جائے نا۔ جزاک اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک بڑے پہلو کی طرف آپ کی چند لمحوں کے لیے توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلانیہ طور پر پہلا دعوتی خطبہ توحید دینا چاہا تو لوگوں کو جمع کیا کوہ صفا پر اور مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے اور وہ تمہیں کچل کے رکھ دے گا تو کیا تم میری بات کو قبول کر لو گے؟ تو سب نے بیک زباں کہا کہ ہمیں وہ لشکر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں تو سچا۔ تو کہا کہ اتنا یقین ہے میری صداقت پر؟ کہا اس سے بھی زیادہ یقین ہے۔ تو کہا اچھا پھر میں ہی کہتا ہوں کہ تمہارے یہ بت جھوٹے ہیں، میرا وحدہ لا شریک خدا سچا ہے۔ یہ پہلا اعلانیہ خطبہ توحید ہے جو لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ اب ایک ایسے شخص کی زبان سے اتنی بڑی بات وہ سن رہے تھے کہ جن کو وہ خود 40 سال سے جانتے تھے، اور ہر ایک شخص کو بخوبی علم تھا کہ جو شخص ہمیں اتنی بڑی بات کی دعوت پیش کر رہا ہے ان کو 40 سال سے جانتے ہیں، انہوں نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن مجمع میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی خاموش ہو گیا، کسی نے سر جھکا دیا، کوئی اپنے اندر ہی سوچنے لگا کہ یہ حقیقت کیا ہے، اور کسی نے 2 قدم آگے بڑھ کر پوچھ لیا کہ جناب اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ 360 بت جھوٹے ہیں، آپ کا وحدہ لا شریک خدا سچا ہے۔ جب حضور علیہ السلام سے دلیل پوچھی گئی تو اس وقت آپشن موجود تھا کہ میرے حضور چاند کی طرف اشارہ کرتے، چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں سلامی پیش کرتا، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جاتا، او سڑیاں کھجوراں اگا جاندائے، او پتھراں دی کلمے پڑھا جاندائے،
قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ تو یہ آپشن موجود تھا کہ حضور چاند کے ٹکڑے کر کے ان کو دکھا دیتے اور ان کو یقین آ جاتا، کسی حجر کسی شجر کو بلا لیا جاتا اور اس سے گواہی دلوائی جاتی، اور ایسا بھی ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتا۔ تو آج اس پتھر کو بلایا جاتا اور اس کو کہا جاتا ذرا اس کو بتاؤ کہ ہم کون ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی درخت کی گواہی دلوا لی جاتی، اور ایسا بھی ہوا ہے۔ صحابی کا نام ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ایک دن میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں تھا کہ دوران سفر حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پر قیام کیا اور حضور محو استراحت ہو گئے، حضور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ فرماتے کہ میرا پاس پہرہ داری پہ کھڑا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے، اس نے یوں دائیں اور بائیں حرکت کی اور اپنی جڑوں کو اکھاڑا اور تنے کے بل بوتے چلتا ہوا آ کر محبوب کے قدموں میں کھڑا ہو گیا۔ فرماتے میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ بلا درخت بھی کبھی چلتے ہیں، لیکن منظر بڑا عجیب تھا اور میں دیکھ بھی اپنی آنکھوں سے رہا تھا۔ کہا تھوڑی دیر وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں کھڑا رہا اور پھر واپس وہیں پر جا کر نصب ہو گیا۔ جب آقا بیدار ہوئے تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا اے بندہ نواز آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں یعلا بن مرہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ جو درخت نہیں ہے؟ حضور میں ہاں وہ موجود ہے۔ عرض کی حضور تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں پہ آیا ہوا تھا۔ تو حضور جی وہ درخت یہاں کیوں آیا ہوا تھا؟ میرے حضور یہ نہیں فرماتے کہ یعلا بن مرہ ہم تو سو رہے تھے، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں وہ یہاں کیوں آیا ہوا تھا؟ دیکھو میں سو رہا ہوں، علامہ صاحب پاس جاگ رہے ہوں، شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے، میرے بیدار ہونے پر یہ مجھ سے پوچھیں کہ بتائیں کس نے توڑا، تو میرا جواب کیا ہوگا؟ بھائی میں تو سو رہا تھا، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں ہوا کے جھونکے سے گرا، پاؤں کی ٹھوکر لگی، کسی بچے نے گرا دیا؟ اور اگر یہ مجھ سے پوچھیں گے تو میرا جواب تو یہی ہوگا نا کہ میں تو سو رہا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی آرام فرما رہے تھے، لیکن صحابی ہیں کہ انہوں نے سوال پوچھا کہ حضور وہ درخت یہاں کیوں آیا تھا؟ اور حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم سو رہے تھے، آپ جاگ رہے تھے، آپ بتائیں وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ تو محدثین نے سوال اٹھایا کہ جبکہ واقعی اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے تو پھر صحابی نے سوال کیوں کیا؟ عقل یہ کہتی ہے سوال بنتا نہیں، لیکن صحابی ہیں کہ انہوں نے سوال بھی کیا اور حضور ہیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم سو رہے تھے، آپ جاگ رہے تھے، آپ بتائیے وہ کیوں آیا۔ تو محدثین نے سوال اٹھایا کہ پھر صحابی نے سوال کیوں پوچھا جب کہ اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے؟ تو علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا صحابی رسول نے سوال اس لیے پوچھا تھا اس لیے کہ صحابہ خوب جانتے تھے ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا ہی رہتا ہے۔ تو حضور کو پتہ ہے کہ وہ درخت یہاں کیوں آیا تھا، اسی لیے تو فرمایا صحابہ اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، مت خیال کرو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں محمد جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ کہا میں تمہارے رکوع و سجود بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں کے خشوع و خضوع بھی دیکھتا ہوں۔ اور اقبال کہتے ہیں چشم تو بھی نندہ ما فی الصدور، حضور آپ کی نگاہ تو بند سینوں کے راز بھی جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر پھر بھی کسی کی تسلی نہ ہو تو حضرت وابصہ سے پوچھ لیجئے۔ مجلس رسول لگی ہے، صحابہ بیٹھے، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر پیچھے بیٹھ گئے۔ نگاہ کرم ہوئی تو حضور میں ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو ذرا قریب آ جاؤ۔ فرماتے میں تھوڑا قریب ہوا تو حضور پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ فرماتے میں اور قریب ہوا تو حضور پھر فرمایا وابصہ ابھی بھی دور بیٹھے ہو ذرا نیڑے آ جاؤ۔ فرماتے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں حضور علیہ السلام کے اتنے قریب ہوا کہ میرے گھٹنے محبوب کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ اللہ اکبر۔ اتنی قریب بٹھا کر بھی بھلا کوئی بات پوچھتا ہے؟ پیر صاحب بھی کہتے ہیں ذرا تھوڑا فاصلہ رکھے، استاد بھی کہتے ہیں ذرا ایک پھٹی کا درمیان میں وقفہ تو ہونا چاہیے، لیکن ذرا دیکھیے حضور علیہ السلام کے اتنے قریب بیٹھتے ہیں حضرت وابصہ، اور میرے حضور فرماتے ہیں وابصہ آپ کوئی بات پوچھنے آئے ہیں؟
عرض کیجیے حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. فرمایا وابسہ جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ آپ پوچھیں گے یا ہم بتا دیں کہ کیا پوچھنے آئے ہیں؟ اللہ اکبر. بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی وابسہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور علیہ السلام کو پتا تھا وابسہ کیا بات پوچھنے آ رہے. فرمایا وابسہ جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ آپ پوچھیں گے یا ہم بتا دیں کیا پوچھنے آئے؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہو جائے. فرمایا وابسہ آپ پوچھنے آئے ہیں خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ یہی آپ کا سوال ہے؟ عرض کیجیے حضور میں ہی یہی میرا سوال ہے. فرمایا وابسہ اس کا جواب بھی اپنے آپ سے چاہتے ہو یا جواب بھی ہم بتا دیں؟ عرض کی اگر حضور جواب آتا ہوتا تو سوال کیوں بنتا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے 3 انگلیاں سینے پہ مارتے ہوئے فرمایا کہ اے وابسہ یہ مفتی اندر بیٹھا ہے اسی سے پوچھ لیا کرو خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. اللہ اکبر. تو صحابی پوچھتے ہیں حضور جی وہ درخت یہاں کیوں آیا ہوا تھا؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں یا اللہ بن مرہ آج ہم اس کے قریب آئے تھے تو اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مالک اجازت دینا محبوب نیڑے آئے ہیں میں بھی جا کر سلام نہ کر کے آؤں. تو وہ ہمیں سلام کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. اللہ اکبر. میرے شیخ فرماتے ہیں یار سلام پڑھنے سے نہ روکا کرو. کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو, کوئی دوپہر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو, کوئی رات بیٹھ کر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو. کہا یہ تو وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا ہوا. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آج تک اس پتھر کو جانتا ہوں جو محبوب کو سلام کیا کرتا تھا. تو کیا خیال ہے پتھر محبوب کو سلام کرے, حجر اور شجر محبوب کو سلام کریں, تو امتی سلام پڑھنا کیوں بھول جائے؟ امتی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کرے. توجہ چاہوں گا وقت سمٹا. کہا کہ بتائیے کہ یہ 360 بت جھوٹے ہیں, آپ کا وحدہ لا شریک خدا سچا, اس بات کی دلیل کیا؟ کہا دلیل پوچھتے ہو؟ کہا جی دلیل پوچھتے. اب حضور علیہ السلام سے توحید کی دلیل پوچھی جاتی تو میرے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. حضور فرمایا کہ میری زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے نہیں گزرے, کہیں پہ کوئی جھوٹ ہے تو لے کر آؤ, کوئی خیانت ہے تو سامنے رکھو, کوئی فریب ہے تو دکھاؤ. یہ اتنی بڑی دلیل تھی کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے. پورا شہر کہتا تھا صادق بھی تو ہے امی بھی تو ہے. یہ میرے رسول کی زندگی کا وہ تعارف ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. پورا شہر مکہ حضور علیہ السلام کو الصادق الامین کہا کرتا تھا. کتنے سچے تھے میرے حضور کہ جس وقت پہلا تجارتی معاملہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ طے پاتا ہے تو سیدہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اپنا مال ان کے حوالے کیا تو ساتھ میں اپنے غلام کو بھی بھیج دیا اور تاکید کی کہ ذرا ان کے ساتھ رہیے گا. کہتی کہ 15-20 دن کے بعد جب غلام واپس آیا اور حضور تشریف لائے تو فرماتی اتنا نفع ہوا جتنا آج تک نہیں ہوا تھا. حیرت میں ڈوب کر اپنے غلام سے پوچھتی ہیں کہ ہم نے پہلی مرتبہ تو تجارت نہیں کی, اس سے پہلے بھی کاروبار کرتے ہیں لیکن اتنا نفع تو کبھی نہیں ہوا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت سے ہوا ہے. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو غلام نے جواب دیا وہ سننے والا ہے. اس نے کہا میں نے ان کا دن بھی دیکھا ہے, میں نے ان کی رات بھی دیکھی ہے, میں نے مال خریدتے بھی دیکھا, میں نے مال بیچتے بھی دیکھا, لیکن اللہ کی قسم اتنے دنوں میں نے ان کی زبان پہ جھوٹ نہیں دیکھا. یہ اس سچ کی برکت ہے جو یہ لے کر آئے. اللہ اکبر. کتنے سچے میرے حضور کہ اگر کوئی اجنبی شخص شہر مکہ میں داخل ہوتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے اس شہر کا معتبر کھرا با اعتبار شخص کون ہے, اور اگر وہ ابو جہل سے بھی اجنبی پوچھتا ہے ابو جہل بھی مجبور ہے, اس کا ہاتھ پکڑتا ہے سونے محمد کی چوکھٹ پہ لے آتا اور کہتا ہے صادق بھی یہ ہیں امی بھی یہ. میں 2 لمحے کے لیے اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا یہ تعارف آج ہمارے پاس ہے؟ حضور کا تعارف تو الصادق الامین تھا, کیا یہ تعارف آج ہمارے پاس ہے؟ سچ بولنا تو بڑے دور کی بات, آج ہم سچ سے اس قدر دور ہو چکے ہیں
کہ ہم اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ زندگی جھوٹ کے ساتھ اچھی گزرتی ہے. معذرت کے ساتھ آج میرا تاجر کہتا ہے کہ سچ بولنے سے کاروبار نہیں چلتا. محکمے کے دفتر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا افسر شاہی کہتا ہے کہ جناب باتیں تو ٹھیک ہیں، سمجھ بھی آتی ہیں، لیکن سچ سے نظام نہیں چلتا ہے. آج 6 درجن کیلے ریڑھی پہ رکھ کے بیچنے والا بھی کہتا ہے کہ جناب سچ بولنے سے نہیں بکتے. یہ کس قوم کی حالت ہے جن کے پیغمبر کا پہلا درس یہ تھا کہ تم نے سچ بولنا ہے، جن کے رسول کی پہلی تعلیم یہ تھی کہ تم نے سچ بولنا ہے، جن کو ماؤں نے گھٹی میں بتایا تھا تیرے رسول سچی تعلیمات لے کر آئے، جن کو ممبر و محراب والوں نے بتایا بچپنے سے لے کر جوانی تک کہ حضور سچ بولا کرتے تھے، جن کو تیسری چوتھی پانچویں کلاس کے قاعدوں میں پیارے نبی کی پیاری باتیں پہلی بات یہ سکھائی کہ حضور سچ بولتے تھے. وہ قوم کہہ رہی ہے سچ بولنے سے کاروبار نہیں چلتا. وہ مطمئن ہے کہ ہم نے جھوٹ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی. اچھا یہ تو ہماری خستہ حالت ہے. اب بالکل اس کے ساتھ پیرلل وہ اغیار جنہوں نے تیرے اور میرے رسول کا کلمہ نہ پڑھا، جنہوں نے تیرے اور میرے رسول کو پیغمبر نبی اور رسول تسلیم نہ کیا، جنہوں نے تیرے اور میرے پیغمبر کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، اب انہوں نے کاروبار کرنا چاہا تو ان کے پاس وحی کے اجالے تو نہیں تھے، ان کے پاس قرآن کی آیات تو نہیں تھی. انہوں نے اپنے علم، اپنی عقل، اپنے فہم، اپنے ادراک کے ساتھ سفر شروع کیا. پوری تاریخ کا انہوں نے جائزہ لیا، ڈیٹا اٹھایا، اینالائز کیا، تو جو رزلٹ نکلا وہ کیا تھا کہ ان کو سچ ملا تو مکے کی گلیوں سے ملا. حیرت میں ڈوب گئے کہ ہم تو ان کو نبی نہیں مانتے، ہم تو ان کو رسول نہیں مانتے، لیکن یار وہ اپنے کاروبار سے اتنے مخلص تھے، وہ اپنی دنیا سے اتنے مخلص تھے، انہوں نے مکے کی گلیوں سے وہ سچ اٹھایا اور پوری دنیا پہ تجارت کا نیٹ ورک کھڑا کر دیا. آج وہ ہر چیز بنا بھی رہے ہیں، ہر چیز بیچ بھی رہے ہیں. ہمارے ایک دوست چائنا کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں آپ کے پاس بھی ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بھائی نہ ہم ان کی زبان جانتے ہیں نہ وہ ہماری بولی جانتے ہیں. کہتے ہیں یقین مانیے ایک کیپیسٹر اس کا سیمپل آتا ہے، ریٹ طے ہوتا ہے اور قیمت طے ہو جاتی ہے، کوالٹی پاس ہو جاتی ہے. کہتے ہیں یقین مانیے 10 لاکھ کیپیسٹر بھی منگوائے نا، ایک پیس بھی اندر سے خراب نہیں نکلتا. صاحب وہ تو سارا کچھ بنا بھی رہے ہیں، وہ تو سارا کچھ بیچ بھی رہے ہیں، پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے. ہمارے ہاں 6 درجن کیلے ریڑھی پہ رکھ کے بیچنے والا بھی کہتا ہے کہ یہ سچ سے نہیں بکتے. دنیا تو سب کچھ بنا بھی رہی ہے، سب کچھ بیچ بھی رہی ہے، ہمارا کیوں نہیں بکتا؟ پتہ کیوں نہیں بکتا جناب؟ اس لیے کہ ہم نے اوپر کچھ رکھا ہوا ہے، نیچے کچھ رکھا ہوا ہے. ہم نے باہر کچھ لکھا ہوا ہے، پیکنگ کے اندر کچھ بھرا ہوا ہے. ہمیں بڑی اچھی طرح پتا ہے ہم نے بنایا بھی جھوٹ سے ہے، اب بکنا بھی جھوٹ سے ہے. ہمارا واقعی سچ سے نہیں بکنا ہے. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی انقلاب کا ہاتھ آپ سے نہیں اٹھواتا. ویسے عمومی طور پر قوم کا ایک طویل عرصے سے مزاج یہی بن چکا ہے کہ ہم سب ایک انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بس ایک ایسا لیڈر اٹھے گا جسے آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، پھر ہڑتالیں ہوں گی، جلوس ہوں گے، روڈ بلاک ہو جائیں گے. تو میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ کیا صبح 26 کروڑ لوگ سچ بول رہے ہوں گے؟ ایسے نہیں ہوتا جناب. نہ کوئی ایسی ٹیبلٹ ایجاد ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی ویکسین بنی ہے کہ آپ 26 کروڑ کو لگا دیں تو صبح پوری قوم سچ بول رہی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا جناب. سچ بولنے کے لیے ماں کو عبد القادر کی تربیت کرنا پڑتا ہے. ماں بتاتی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا. ماں رخصت کرتے ہو یہ نہیں کہتی ڈالر کما کے لانا، تیری پکی نوکری لگنی چاہیے. ماں ایک ہی بات بتاتی ہے بیٹا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. پھر زمانہ دیکھتا ہے کہ پورا قافلہ لٹتا ہے اور ڈاکو گزرتے ہوئے بچہ سمجھ کر پوچھتا ہے کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہے. تو کہا شاید میرے سے مذاق کر رہا ہے. کہا کہاں پہ ہیں؟ کہا یہ سلے ہوئے ہیں. تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا بچہ ہے، یہ خود بتائی جا رہا ہے.
تو اس نے اپنے سردار کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑا عجیب بچہ ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے تو گزرتے ہوئے پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا 40 دینار. کہا کہاں یہ؟ کہا یہ دکھا بھی رہا ہے، یہ ہے بھی. تو سردار پوچھتا ہے بیٹا تیرا مال تو محفوظ تھا، لوگ اپنا مال چھپا رہے ہیں، اور تیرا تو ہم نے چیک بھی نہیں کیا، اور تو ہے کہ خود بتا رہا ہے، اور تجھ سے پوچھا ہی تھا تو کہہ دیتا میرے پاس کچھ نہیں. تو نے خود بتایا بھی، دینار دکھائے بھی، تو وجہ کیا ہے؟ تو پورے قافلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ عبد القادر کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میری ماں نے کہا تھا پتر جھوٹ نہیں بولنا، میں اپنی ماں سے بے وفائی نہیں کر سکتا. تو پھر زمانہ دیکھتا ہے کہ سردار کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور پورے قافلے کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. تو سچ اتنی آسانی سے تو نہیں آتا. میں بھی چاہوں، آج کسی سے پوچھے نا، وہ کہتا ہے جی بس سچا بندہ نہیں ملتا. خاندانوں میں دیکھ لیں، برادری میں دیکھ لیں، رشتوں میں دیکھ لیں، کوئی کہتا ہے سچا بندہ ملتا ہی نہیں. میں کسی انقلاب کا ہاتھ نہیں اٹھواتا، میں آپ سے مخاطب ہوں. اگر اتنے لوگ آج کے اس مجمع میں اس بات کی ضمانت دے دیں کہ ہم 100% سچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جانتے ہیں کتنا بڑا انقلاب ہے؟ مثال کے طور پر اگر یہ 100 لوگ بیٹھے ہیں، یہ 100 لوگ کل کے 24 گھنٹے کی ضمانت دے دیں، جانتے ہیں کتنا بڑا انقلاب ہے؟ اگر آن ایوریج اوسطن ایک دن میں ایک شخص سے 10 بندے ملاقات کرتے ہیں، اور اتنے لوگوں سے عمومی ہماری ملاقات دن میں ہو جاتی، جانتے کتنا بڑا انقلاب ہے؟ کل شام کو آپ کے اس علاقے میں، آپ کے اس دیہات میں 1000 لوگ 1000 گھروں میں 1000 خاندانوں میں بیٹھ کر شام کو دعوے سے کہہ سکتے ہیں آج ہم نے سچوں کو دیکھا بھی ہے، سچوں سے سلام بھی لیا ہے. حضور والا ہم کہتے ہیں سچا بندہ نہیں ملتا. 100 بندہ سچ بولے، 1000 بندوں کو سچا بندہ نظر آ جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہا تو ہم سب ایک ہی دائرے میں کھڑے ہیں. معذرت کے ساتھ میں بھی حکومتوں پر تبصرہ کروں، وزیر اعظم سے لے کر ایم پی اور ایم پی اے سے لے کے کونسلر تک میں بھی زوردار تقریر کروں اور آپ بھی داد دیں اور کہ حق بیان ہو گیا تو چلو آپ سمجھے میں نے 20 منٹ بات کر لی. میں تو ان پر بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھتا ہوں، لیکن اگر بات تلخ نہ ہو اور آپ مجھے اجازت دیں تو میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے ان حکمرانوں کو 2 لمحے کے لیے الگ کیجئے. میرا سادہ سا سوال ہے حضور والا، مسجد سے جوتا جاتے ہوئے کوئی ایم پی اے تو نہیں اٹھا کے لے کے جاتا؟ جو گلی میں واٹر کولر کے اوپر گلاس زنجیروں میں ہمیں جکڑنا پڑا ہے، وہ اس لیے تو نہیں رکھنا پڑا زنجیروں میں کہ علاقے کا ایم این اے رات کو گلاس اٹھا کے لے جاتا ہے. تو معذرت کے ساتھ جناب، چھوٹے چھوٹے ایم پی اے، چھوٹے چھوٹے ایم این اے گلی محلے کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہی اوپر جاتے ہیں اور اوپر والے نیچے آتے ہیں. ہم سب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، بس چھوٹے بڑے کا فرق ہو سکتا ہے، اوپر نیچے کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. جو جاتے ہوئے جوتا معاف نہیں کرتے مسجد کا، جو گزرتے ہوئے ٹوٹیاں بھی اتار کے واٹر کولر کی لے جاتے ہیں، کیا خیال ہے اگر یہ ایم پی اے بنا دیے جائیں تو یہ ملک کو معاف کریں گے؟ تو سب ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں جناب، ہمیں اپنے اندر اترنا ہے. اور میں کہتا ہوں ایک بندہ، 100 بھی بڑے 100 ہوتے ہیں، ایک شخص سچ بولے نا تو خاندان کے اندر روشنی پھوٹتی ہے، اجالے بٹنا شروع ہو جاتے ہیں. میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. اگر میں فرد واحد اس بات کا عہد کر لوں کہ میں سچ بولوں گا، اگر میں بیٹا ہوں تو میرے باپ کو مبارک ہو، ان کو سچا بیٹا مل گیا. اگر میں باپ بھی ہوں تو میرے بچوں کو مبارک ہو، ان کو سچا باپ مل گیا. اگر میں شاگرد ہوں تو میرے استادوں کو مبارک ہو، ان کو سچا شاگرد مل گیا. اگر میں استاد بھی ہوتا ہوں تو میرے شاگردوں کو مبارک ہو، ان کو سچا استاد مل گیا. اگر میں بتیجا ہوتا ہوں تو میرے چچا کو مبارک، ان کو سچا بتیجا مل گیا. اگر میں چچا بھی ہوتا ہوں تو میرے بتیجوں کو مبارک، ان کو سچا چاچا مل گیا. اگر میں بھانجا ہوتا ہوں میرے ماموں کو مبارک، ان کو سچا بھانجا مل گیا. اگر میں ماموں ہوتا ہوں تو میرے بھانجوں کو مبارک، ان کو سچا ماموں مل گیا. اگر میں مقتدی ہوتا ہوں میرے امام کو مبارک، ان کو سچا مقتدی مل گیا. اگر میں امام ہوتا ہوں میرے مقتدیوں کو مبارک، ان کو سچا امام مل گیا. حضور والا آپ کہتے سچا بندہ نظر نہیں آتا، ایک بندہ سچ بولے درجنوں رشتہ داروں کو سچا بندہ مل جاتا ہے.
لیکن اگر کسی کو بھی نہیں مل رہا جناب تو پھر ہم سب ایک دائرے میں کھڑے ہیں. اقبال نے کہا تھا میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اپنے اندر تو ہم اتریں، کم از کم اپنے بچوں کو تو سچ سکھا سکتے ہیں، اور اپنے رسول کی زندگی کا یہ سچ اپنی زندگی میں اتار لیجئے. یہ سب سے بڑا جہاد ہوگا. الصادق میرے حضور کا پہلا تعارف ہے. الامین دوسرے لفظ پر توجہ چاہوں گا. میرے حضور امانت دار تھے. کتنے امانت دار، آپ کو یقین جانیے تاریخ انسانیت میں ایسی کوئی مثال نہ ملے گی. اللہ اکبر، کتنے امانت دار. جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر جان کے دشمن بن کے لوگ ان کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، لیکن میرے حضور کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. یہ فکر نہیں کہ ان سے جان کیسے چھڑانی ہے. آپ تاریخ اٹھائیں، آپ حدیث اٹھائیں، آپ کتاب اٹھائیں، فکر کیا ہے، گفتگو کا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے. کمرے میں بات یہ چل رہی ہے، اے علی ان لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، وہ ان کو کیسے واپس لوٹائی جا سکتی. کن کی امانتیں؟ جو صرف اسلام کے دشمن نہیں ہیں، جو صرف دین کے دشمن نہیں ہیں، اب وہ ان کی جان کے بھی دشمن ہیں. تعلیمات تو یہ تھی تمہارا کافر سے بھی اختلاف ہو گیا، تم نے اس کو اس کی امانت واپس کرنی ہے، تمہارے پیغمبر کی تعلیم ہے. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ بہنوں اور بیٹیوں کی وراثتوں کا وہ حق جو رب رسول نے قرآن میں بیان کیا ہے، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. تو پھر فرق نہیں پڑتا میں نعرہ ایک ہاتھ سے لگاتا ہوں کہ میں دونوں ہاتھوں سے لگاتا ہوں. پھر فرق نہیں پڑتا میں نے بیچ یہاں پہ لگایا ہے ان کے نام کا یا میں نے یہاں پہ لگایا. پھر فرق نہیں پڑتا میں 11ویں کا ختم دلواتا ہوں یا میں 12ویں کی لائٹیں لگواتا ہوں. پھر مجھے اپنے اندر اترنا چاہیے کہ میں 11ویں 12ویں کی لائٹوں اور دیگوں سے نہیں نکل رہا، جبکہ مقدمہ تو یہ ہے بہنوں اور بیٹیوں کی وراثت واپس کرو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ قرآن نے کہا ہے کہ تم تو وراثتوں کے مال بھی ہڑپ کر جاتے ہو. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے صاحب. تو مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہوگا. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سارے شام سے بیٹھے، میرے پاس بھی آپشن تھا کہ میں کوئی لچھے دار تقریر کرتا اور آپ سبحان اللہ کہتے وہ صبح کر دیتے، لیکن معذرت کے ساتھ بڑے درد دل سے آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں. اپنے معمولات میں جائزہ لیجئے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، فریب، خیانت، کرپشن، 2 نمبر، 10 نمبر، 20 نمبر، کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. جبکہ تعلیمات پیغمبر کیا ہیں؟ انداز رسول بھی تو دیکھیے، زندگی پیغمبر بھی تو دیکھیے کیا ہے. شخص کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں کافروں نے پکڑ لیا، مال لوٹ لیا، سامان چھین لیا. کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں مدینے جا رہا ہوں. کہا ایک شرط پہ مال واپس کریں گے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ وعدہ کرو مدینے جا کر مسلمانوں کی طرف سے لشکر اسلامی میں شامل نہیں ہوگے. 2 لمحے سوچا اور پھر وعدہ کر لیا. انہوں نے مال واپس کر دیا. لیکن جیسے ہی مدینے پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر صحابہ بدر کی تیاری کر رہے تھے. 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 تلواریں، مختصر سا قافلہ، 313 کی تعداد پوری ہو رہی ہے. مٹھی بھر جماعت. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق فراواں ہیں، جذبہ جہاد ہے، جلدی جلدی گھر میں سامان رکھا، تیاری کی اور آ کے لشکر میں شامل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ حذیفہ بن یمان بھی تشریف لے آئے ہیں. خوشی ہونی چاہیے، ایک مجاہد بڑھ گیا، ایک اسلام کا فرد بڑھ گیا، اور اب جو ہے وہ اسلام غالب آنے والا ہے. لیکن آپ تاریخ اٹھائیں، آپ حدیث اٹھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حذیفہ، جی حضور میں حاضر خدمت ہوں. فرمایا کہ وہاں پہ کافروں سے وعدہ کیا تھا نا، جا کے اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوں گا. عرض کی جی حضور وعدہ تو کیا تھا. فرمایا کہ حذیفہ پھر آپ یہاں پہ کیوں آگے؟ اللہ اکبر. عرض کی حضور وہ تو کافر ہیں. فرمایا ہاں حذیفہ یہیں سے واپس چلی جائیے، میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں.
یہ ہے اسلام. تمہارا کافر سے وعدہ بھی ہوا ہے, تم نے اس کو پورا کرنا ہے. جبکہ ہماری حالت کتنی خستہ ہے کہ ہم اپنے اندر اتریں. امانت و دیانت, صداقت, یہ کسی دور کی باتیں ہوا کرتی تھیں, لیکن آج تو 2 دنی 4 کے چکر میں ہم اتنے پریشان ہوئے کہ ہم نہ جائز دیکھنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہم ناجائز پر سوچنے کے لیے آمادہ ہیں. ہمارا مطلوب و مقصود صرف یہ ہے کہ ہمیں پیسے بچنے چاہیے, پروفٹ آنا چاہیے. وہ جائز ہے, ناجائز ہے, حلال ہے, حرام ہے, بس اندھا دھند ہم بھاگ رہے ہیں. اور اس نشے میں کہ ہم ہر ایک سے آگے بڑھ جائیں, ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. خیانت, جھوٹ, دھوکہ, فراڈ, فریب, کرپشن, اس پر ہم مطمئن سوتے ہیں. میں نے کل کسی نشست میں کہا تھا کہ مسئلہ تو یہ بھی ہے, جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, فراڈ کیا, فریب کیا, خیانت کی, کرپشن کی, 2 نمبر, 10 نمبر, 20 نمبر مال بھی بیچا. مسئلہ صاحب یہ بھی ہے کہ ہمیں رات سکون کی نیند بھی آتی ہے, ہم چین سے مطمئن اور حشاش بشاش صبح فریش ہوتے ہیں, اور دوبارہ دن پھر جا کے ہم لوٹتے ہیں, اور پھر ہمیں دوبارہ سکون کی نیند بھی آتی ہے اور ہم مطمئن بھی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, یہ ضمیر, یہ دل, یہ ایمان کے چراغ بجھ چکے ہیں اور ہمیں خیال بھی نہیں آتا. ورنہ انسان کے اندر یہ جاگتا ہو ضمیر تو یہ مفتی اندر سے بتاتا ہے, صاحب تم خیانت کر رہے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو, تم دھوکہ دے رہے ہو, تم بھائیوں کی وراثت کھا رہے ہو, تم اوپر سے جتنی مرضی ہمدردیاں جتاؤ, تم اندر سے بھیڑیے کی مانند جو ہے وہ سب کو کھا رہے ہو. تو میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں, خدا را اپنے معاملات میں غور کی. انقلاب یہاں سے کہیں سے نہیں آنا, یاد رکھیے گا. انقلاب آپ کی دکان سے آنا ہے, انقلاب آپ کی نوکری مزدوری سے آنا ہے. میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں, جو کام آپ کرتے ہیں, جس کام کے آپ پیسے چارج کرتے ہیں, 100% دیانتداری کے ساتھ اس کو نبھائیے, اس کا جائزہ لیجئے, اس پہ غور کیجئے, کیا یہ حلال ہے؟ اپنے اندر یہ سوال اٹھائیے, کیا یہ جائز ہے؟ کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی حاجت نہیں رہے گی, اندر کا مفتی بتائے گا کہ تم کہاں پہ کھڑے. اس پہ غور کرو, بار بار اس کی آواز کو سننے کی کوشش کرو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 2 نمبر, 10 نمبر, 20 نمبر, جھوٹ, کرپشن, خیانت کے ساتھ مال اکٹھا کرتے ہیں, اور شام کو جاتے ہوئے 11ویں کا مٹھائی کا ڈبہ بھی مسجد میں پکڑا جاتے ہیں. ہمارا ایشو یہ ہے, ہم نے یہ لائن آف بارڈر ڈرا کی ہے, یہ ہمارا دین کا پورشن ہوتا ہے, یہ ہماری دنیا کا پورشن ہوتا ہے. ہم دونوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں. جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, فراڈ کیا, خیانت کی, 2 نمبر, 10 نمبر, 20 نمبر مال بیچا, اور شام کو جاتے ہوئے دربار کے گلے میں ہم پیسے بھی ڈال جاتے ہیں اور ہم مطمئن ہوتے ہیں. ہم عمرہ بھی کر آتے ہیں, کوئی حج کر کے آ جاتا ہے, کوئی تبلیغ پہ 40 دن لگا کے آ جاتا ہے, کوئی کہتا ہے بیٹیوں کا جہیز بانٹتا ہوں, کوئی کہتا ہے یتیم بچوں کی کفالت لے لے. اب سارے کام کیجئے, لیکن اس بات کو کبھی نہ بھولیے کہ پہلا مقدمہ یہ ہے, من این اکتسبہ, تو نے مال کمایا کہاں سے تھا. اس بات پہ آئیے, یہ نہ بتائیے اسلام کو کہ اتنے لنگر خانے چلا رہا ہوں, اتنے دسترخوان لگوائے ہیں, اتنی یتیم بیٹیوں کا جہیز دیتا ہوں, اتنوں کی میں کفالت کر رہا ہوں. یہ مقدمہ بعد کا ہے, یہ سوال ہے ہی نہیں صاحب. جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے, من این اکتسبہ, تو نے مال کمایا کہاں سے تھا. اس کا مقدمہ تو یہ ہے. اور اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہوئے, صاحب استطاعت نہیں ہوئے, آپ کے پاس صرف اتنا تھا کہ آپ اپنے بچوں کا ہی پیٹ پال سکتے تھے, اللہ کل قیامت کے دن نہیں پوچھے گا یتیم کا تو نے حصہ کیوں نہیں پہنچایا. اللہ نہیں پوچھے گا تیرے ہمسائے کیوں بھوکے سوتے تھے, کیونکہ تیرے پاس تو اپنے بچوں کے لیے نہیں تھا. تو پہلا جو مقدمہ اس پہ آئی ہے, اللہ کے رسول تشریف فرماتے, صحابہ بیٹھے تھے, تو آقا کریم علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے سوال پوچھا اور عرض کی کہ حضور جی میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. سوال ہے کہ میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. میرے آقا یہ نہیں فرماتے کہ تہجد پڑھا کرو, اوابین پڑھا کرو, چاشت اور اشراق کے نفل شامل کر لو. نہیں, سوال کیا ہے, میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. 2 لفظی جواب ہے, اتق المحارم, جو اللہ نے حرام کیا ہے چھوڑ دے. میں محمد ضمانت دیتا ہوں تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو. یہ مقدمہ ہے, اس بنیاد کو سمجھیے حضور والا, اس پہ مطمئن ہونا ضروری ہے. لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے, میں 12:30 بجے لیپ ٹاپ بند کرتا ہوں اور ڈرار اپنا دفتر کا لاک کرتا ہوں,
دھیرے دھیرے جرابیں اتارتا ہوں، دوسرا جوتا پہنتا ہوں، تسلی سے 20 منٹ لگا کے میں وضو کرتا ہوں، باہر آتا ہوں تو میں اتنا متقی ہوں کہ میں تولیے سے اچھی طرح داڑھی سے وضو کے قطرے بھی ٹپکتے ہوئے صاف کرتا ہوں، اور پھر میں ٹوپی پہنتا ہوں، آستینے نیچے کرتا ہوں، دوبارہ جرابیں پہنتا ہوں، اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر نظریں جھکا کے دروشی پڑھتا ہوں، میں مسجد جاتا ہوں، با جماعت نماز پڑھتا ہوں، سنتیں پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی گھنٹہ تلاوت کرتا ہوں، اور 2:30 بجے آ کے دوبارہ کرسی پہ میں بیٹھتا ہوں تو بچہ فائل لے کر آتا ہے تو کہتا ہے سر یہ سائن کر دے، تو میں اس کو اشارہ کرتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا میرا بھی جب وہ شجرہ رہتا ہے پڑھنے والا، تو اگر میرا محکمہ 2.5 گھنٹے کی چھٹی نہیں دیتا تو کس کو نہیں پتا کہ ظہر بڑی تسلی سے 20 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میں تکبیر اولیٰ کا پہلی صف کا نمازی ہوتا ہوں، معذرت کے ساتھ اگر میں اپنی ڈیوٹی کے ٹائم میں 2.5 گھنٹے کی ظہر پڑھتا ہوں تو میں خائن ہوتا ہوں، میں خیانت کرتا ہوں اپنے شعبے کے ساتھ، اپنے محکمے کے ساتھ۔ میرے شیخ فرمایا کرتے یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری۔ پوری یاری کیا ہے؟ تم نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہو، تم دکان پہ سچ بھی بولتے ہو۔ پوری یاری کیا؟ تمہاری آنکھوں میں بھی حیا ہے، تمہارے لبوں پہ بھی سونے رسول کا نغمہ ہے۔ تو کہا یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالوں ایک واری۔ پھر تم 1,00,000 بار نہیں پڑھ سکے کوئی پریشانی نہیں، پھر تو تمہارے ہاتھوں میں چنڈیاں پڑ گئی رزق حلال کماتے ہوئے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا حبیب ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں دین کا بنیادی مقدمہ سمجھنا چاہیے۔ یہ بات کی بات ہے کہ ہم نے خرچ کتنا کیا، 100% دیانتداری کے ساتھ، الصادق الامین۔ یہ 2 لفظ ہیں، بظاہر تو 2 لفظ ہیں، لیکن اگر آپ پوچھیں تو وہ کافر کیا پوچھ رہے تھے؟ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ یہ 360 بت جھوٹے، آپ کا وحدہ لا شریک خدا سچا۔ تو پوچھا، کہا دلیل پوچھتے ہو؟ کہا جی دلیل پوچھتے ہیں۔ کہا بتاؤ میری زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے نہیں ہیں، ان 40 سالوں میں کیا تھا؟ یہ 2 لفظ تھے جو پوری زندگی کے اوپر ان کو نظر آ رہے تھے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی ہے۔ آئیے میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، ایک بار ریوائز کیجئے اپنے معاملات کو، تجارت کو، نوکری کو، مزدوری کو، بڑی تسلی سے اس کو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے ایک دن میں یہ فیصلہ نہ ہو سکے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کسی مجلس میں بیٹھا تھا، کسی محفل میں بیٹھا تھا، قرآن کی کوئی آیت، حدیث کا کوئی جز، رسول اللہ کی کوئی نصیحت سنی علماء سے، تو دل میں بات سمجھ آئی کہ یار بات تو سچی ہے، واقعی حقیقت تو یہی ہے۔ تو بندہ بعض اوقات سوچتا ہے تو گھر بھی تھوڑا سا پریشان جاتا ہے، لیکن جب صبح دفتر میں گئے تو سب کچھ اسی طرح چل رہا تھا، دکان پہ بیٹھے تو جھوٹ، دھوکہ، فریب، خیانت سب چل رہا تھا۔ 2 دن 3 دن کے بعد بندہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اتنا آسان کام نہیں، اپنے اندر سے جنگ لڑنا ہے۔ تو اس پر سوچئے، 1 مہینہ ہو سکتا ہے لگ جائے، 2 ماہ لگ جائے، ایک بار کڑوا گھونٹ یہ سچ کے پیالے کا پی جائیے اور 100% سچ اور امانت داری کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اپنے اندر کے مفتی کی آواز سننے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو چیخ رہا ہے اور ہم اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایسے نہیں خاموش ہوگا۔ سچ پر بنیاد رکھیے، امانت داری اپنے بچوں کو سکھائیے۔ کاروبار سکھا رہے، میرے پاس 3 منٹ 5 باقی ہیں، کاروبار اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں تو ان کو کہیں بیٹا تم کماؤ، تم لاکھوں کماؤ، تم کروڑوں کماؤ، تم اربوں کماؤ، لیکن ماں بھی پوچھے بیٹا پہلا سوال یہ ہے تم نے حلال کا کمایا؟ گھر والی بھی پوچھے کہ میں نہیں آپ سے تقاضا کرتی کہ آپ جب ہمیں 3 جوڑے کپڑوں کے لے کے دینے، لیکن میرا یہ سوال ضرور ہے کہ حرام کا لقمہ نہ گھر میں لانا، ناجائز مال نہ فروخت کرنا، اور جھوٹ، دھوکے، فریب اور خیانت کے ساتھ نہ کمائیں۔ یہ سوال اٹھنا چاہیے آپ کے گھر میں، یہ آپ کے اندر سے بھی آواز، آپ کو بچوں کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے اور ان کو بھی سکھانا چاہیے بیٹا 2 خوبیوں کے ساتھ کمانا، صداقت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ اور اگر یہ 2 خوبیاں بچے میں آپ نے پیدا کر دی تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، فرمایا سچے اور امانت دار تاجر کل نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ جس میں یہ 2 خوبیاں ہوں گی، وہ خوبیاں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے وقت لوگوں کو نظر آ رہی تھی، اور وہ دو خوبیاں کیا تھی؟ الصادق الامین. سوچیں گے بہت ساری راہیں نکلیں گی، اور اللہ سے توفیق مانگیے، مالک مجھے واپس پلٹنا نصیب فرما، میں پھنس گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس گندگی سے نکل آؤں، اس جھوٹ، اس فریب، اس خیانت سے میں نکل آؤں، لیکن اگر تو مجھے توفیق دے دے تو میں اس کی طرف واپس پلٹ آؤں. تو جب کوشش کریں گے توفیق باری تعالیٰ ملتی ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ہدایت دیتا ہوں لیکن ہدایت مفت میں نہیں ملتی. رزق کا معاملہ آیا تو کہا وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، رزق جسے چاہتا ہوں بغیر حساب کے دیتا ہوں. کو نہیں مانتا تو اس کو بھی دیتا ہوں. قارون ہے، فرعون ہے، بڑے بڑے شداد گزرے، لیکن ان کو رزق میں پابندی نہیں لگائی. رزق تو جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہوں. رزق کی باری آئی تو کہا بغیر حساب کے دیتا ہوں. ہدایت کی باری ایسے نہیں کہا، ہدایت کی باری کہا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اس کو دیتا ہوں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو جھولی پھیلاتا ہے، جو آرزو رکھتا ہے. مولا میں پھنس گیا ہوں، مجھے ہدایت دے دے، حلال دے دے، پاکیزہ دے دے، زبان کو سچائی دے دے. جو تہجد میں اٹھ کے گڑ گڑا کے مانگتا ہے مولا پاک رزق دے دے، تو خالق کائنات. تو ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو وہ پسند کر لیتا ہے اور وہ ہدایت کا طلبگار بنتا ہے. بغیر مانگے وہ تو بے نیاز رب ہے، اس کے حضور مانگنا پڑتا ہے، اور وہ ہدایت جب عطا کرتا ہے پھر دائمی ہدایت روشنیوں کا ایک نیا جہاں آباد کرتی ہے. الصادق الامین پیغمبر کی تعلیمات کو قبول کیجئے، فیصلہ کیجئے، سچائی کی زندگی، امانت داری کا نور حاصل کیجئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. میرے ذہن سے شاید اتر گیا، مجھے پہلے بھی شاید بتایا تھا، مجھے بھی انہوں نے تو مجھے بتایا تھا شاید وہ. اچھا اتفاق ہے کہ ادھر وہ گفتگو ہو گئی تو ادھر میری توجہ شروع میں بتا دیتے تو چلے میں اب یہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن ہمارے محترم آگے تو میں ایک بات سنا کر عرض کروں گا اور اجازت چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ کتاب رحمت قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے. یقیناً یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ بچوں نے جو ہے وہ مکمل قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کیا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. معروف روایت ہے، آپ نے علماء سے سنی کہ کل ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جنہوں نے قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام جانتے ہوئے محفوظ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو سونے کے تاج جو سورج کی روشنی کو بھی ماند کر دیں گے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یقیناً یہ سعادت مندی ہے، یہ خوش بختی ہے ان بچوں کی، ان کے والدین کی، اساتذہ کرام کی، اہل علاقہ کی، جن کو مستقل محنت کے ساتھ قرآن مجید مکمل یاد کرنے کا شرف حاصل ہوا. میں صرف ایک حدیث اس پر رکھنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن، قرآن میں مہارت رکھنے والا شخص جو قرآن کا ایکسپرٹ ہے، معنی جانتا ہے، مطلب جانتا ہے، تفہیم جانتا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں معاذ سفرۃ الکرام بررہ، کل قیامت کے دن وہ ماہر قرآن اللہ تعالیٰ نورانی فرشتوں کے جھرمٹ میں اس کو کھڑا کرے گا، جس کو قرآن کا فہم نصیب ہوگا اور قرآن کا وہ ایکسپرٹ بن گیا. اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن مشقت سے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تکلف سے اس کو پڑھنا پڑتا ہے. مطلب اس کا تشریحات میں محدثین نے لکھا کہ کوشش کرتا ہے لیکن پوری طرح ادائیگی نہیں کر پاتا، لیکن لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. تو میرے حضور فرماتے ہیں جو تکلف سے پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے قرآن کو پڑھنے کی، کہا اللہ تعالیٰ کل اس کو قیامت کے دن 2 گنا اجر عطا کرے گا. ایک اجر تو اس کو قرآن پڑھنے کا، اور دوسرا کہا کہ وہ دوسرا اجر اس کو ملے گا وہ مشقت جو اس نے قرآن پڑھتے ہوئے اٹھائی. تو میں اگلی بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ محض لفظوں کے یاد کرنے تک خود کو محدود نہ کیا جائے. قرآن مجید کا معنی، مطلب، مفہوم، ترجمہ سیکھنے کی کوشش کی جائے. اور میں حفاظ کرام کو بھی بالخصوص کہنا چاہوں گا یہ سفر یہاں تک ہی ادھورا نہ رہ جائے. اصل چیز قرآن مجید کی تفہیم ہے، معنی ہے، مطلب ہے، ترجمہ ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے، تاکہ زندگی اس قرآن کی مطابقت میں لائی جائے اور پھر یہ روشنی کا ایک نیا جہاں آباد کرتی ہے. تو مجھے اور آپ کو اس پر کوشش کرنی. آج کل چھٹیاں ہیں بچوں کی، جہاں بہت ساری دعوتیں ہم مینیج کر رہے ہیں، ننیال اور ددیال میں جا کر ملاقات ہو رہی ہے، یقیناً یہ برکت کی بات ہے. تو میں کہوں گا یہ چھٹی کے دن ہے، 24 گھنٹے ہیں، کوئی 1 گھنٹہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید سیکھنے کا عمل
اپنی زندگی کا جز بنایا جائے. یقین جانیے کل بڑی سخت رسوائی ہوگی، اور جس کتاب نے ہمارے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنا وہ کتاب رحمت قرآن مجید ہے. اور جس کتاب نے فیصلہ کرنا اگر وہ ہمیں اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھنی نہیں آتی تو کتنی حسرت ہوگی. اور کل قرآن کہتا ہے کہ رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اس قوم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا. ان کی زندگیاں اپنی مرضی کی گزرتی تھی، دکان پہ اور طرح کے مسلمان، مسجد میں اور طرح کے، معاشرت میں اور، معیشت میں اور. تو کل یہ سخت پچھتاوا ہوگا. تو ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ میں اور آپ قرآن مجید کو سمجھنے کا مزاج پیدا کریں اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کا حصہ بنایا جائے. تو یقیناً باعث برکت ہے. بصمیم قلب میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین کو، بالخصوص ان جوانوں کو، ان اساتذہ کرام کو، ان دوستوں کو جو اس چراغ کی لو کو تیز کر رہے. اس دور موجود میں یہ بہت مشکل کام ہے، جبکہ بہت ساری سہولیات دیگر جگہوں پر تو میسر ہیں، لیکن دینی مدارس میں آج بھی اس درجے کی وہ سہولیات نہیں. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس چراغ کی لو تیز کرنے کے لیے اپنے حلال رزق سے خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس خوبصورت سفر میں کامیاب فرمائے، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت چلتا رہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل